باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، حرام طریقے سے۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس سے پہلے روزے کا بیان تھا، بیچ میں ایک آیت میں دعا کے تعلق سے بات آئی۔ یہاں پر حرام مال کے لانے کی وجہ یہ ہے، حرام مال سے منع کرنے کی، کہ چاہے وہ دعا کا مسئلہ ہو یا روزے کا مسئلہ ہو، اس کا بہت گہرا تعلق ہے حرام اور حلال سے۔ حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایسا آدمی جو خستہ حال ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں تفصیل بیان کیا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، پریشان ہے، وَيَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یا ربی کہہ کر کے دعا کرتا ہے۔ لیکن آگے حضور نے فرمایا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو دعا کی بات آئی اور یہ کہا گیا کہ دعا تو قبول کرتے اللہ تعالیٰ، جیسے اوپر بات آئی تھی فَلْيَسْتَجِيبُوا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے پورا کرنے میں کسی کے تو دباؤ کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جو وعدہ کریں گے پورا کریں گے۔ لیکن آدمی کو بہت ساری دفعہ سوچتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہیں سے کچھ لیکیج تو نہیں۔ تو حرام کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایک تو اس وجہ سے یہاں پر یہ آیت لائی گئی، اور دوسرا یہ کہ روزہ کا بیان چل رہا ہے اور اس میں بیچ میں حلال حرام کی بات آئی۔ اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ جس طریقے سے روزے میں حلال سے ہمارا روزہ ہوتا ہے، روزہ حلال سے ہوتا ہے نا، یعنی حلال چیزیں ہیں اس کو ہم کو استعمال نہیں کرنا، اس سے ہمارا روزہ ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ حلال سے ہمارا روزہ تو ایک مہینے کا ہوتا ہے، لیکن حرام سے جو ہمارا روزہ ہے وہ پورے سال کا ہے، پوری زندگی کا ہے۔ ہم حلال چیز روزے میں استعمال نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے حرام چیز ہم کو پوری زندگی ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک روزہ حلال سے روزہ 30 مہینے کا اور حرام سے روزہ پوری زندگی کا، اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ حرام ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ آگے کہا جا رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کا مقدمہ تم حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ گناہ کے طور پر، جانتے ہوئے، جانتے بوجھتے غلط طریقے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ۔ اس کا مقدمہ کہاں لے جا کر کے؟ حاکموں کے پاس۔ یہ بہت اہم آیت ہے، آیت تو قرآن شریف کی سب اہم ہے، لیکن مسائل کے لحاظ سے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ آدمی مقدمہ لے گیا، یہ جان رہا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن مقدمہ دائر کر دیا۔ اب مقدمہ دائر کر کے اس کو عدالت تک پہنچا دیا، اور عدالت میں اس کے پاس چونکہ پیسہ زیادہ ہے، یا اس کی پہنچ زیادہ ہے، یا اس کے پاس دلائل زیادہ ہے، مطلب چرب زبانی زیادہ ہے، طلاقت لسانی اس کے اندر زیادہ ہے، یا رشوت دے کر کے کسی بھی طریقے سے اس نے عدالت سے یہ فیصلہ کرا لیا ظاہری طور پر کہ یہ چیز ہماری ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ چیز اس کی نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی، بلکہ عدالت کا فیصلہ تو دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بہت ساری دفعہ تم میں سے لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر کے آتے ہیں،
تو یہ یاد رکھو کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک انسان بھی ہے۔ تو ہم کسی کی زبان کی سلاست کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، اور متاثر ہو کر کے اگر ہم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین اس کی ہے یا یہ مال اس کا ہے اور حقیقت میں اس کا نہیں ہے، تو میرے فیصلہ کر دینے کی وجہ سے بھی وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نبی بھی کسی کے اس سے متاثر ہو کر کے اور ظاہری دلیل کو دیکھ کر کے اگر وہ فیصلہ کر دے، یا مطلب کچھ گواہی کو اس نے خرید لیا اور وہ جا کر کے گواہی دے دے، اور نبی بھی خدا نخواستہ فیصلہ کر دے کہ یہ چیز تمہاری ہے، تو فیصلے کے اعتبار سے تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی، لیکن حلال ابھی بھی اس کے لیے نہیں ہوگی، چونکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے۔ تو جب نبی کے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی تو عدالت کی تو دور کی بات ہے۔ کوئی عدالت فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی کو شریعت میں کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے اور عدالت نے یا اسلامی قانون ہے تو قاضی نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو فیصلہ کر دینے کے بعد ظاہراً تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ عربی میں اس کو بولتے ہیں کہ ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ ظاہراً کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قاضی تو دلیل دیکھے گا، دلیل دیکھا اور اس نے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ چیز اس کی ہے تو اس نے فیصلہ کر دیا، تو ظاہر کے اعتبار سے تو فیصلہ ہو گیا، اس کا قبضہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جس نے فیصلہ کرایا ہے وہ خود جانتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، ہم غلط طریقے سے دلیل پیش کیے ہیں، غلط طریقے سے گواہ پیش کیے ہیں، اور میرے سامنے والا جو ہے اتنی کیپیسٹی اس کی نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے، اور ہم نے اس کا فیصلہ کرا لیا ہے، تو قبضہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ خود جان رہا ہے کہ وہ چیز ہماری نہیں ہے تو چیز ابھی بھی اس کی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ ہے کیا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً یعنی دنیا میں تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں یہ چیز اس کی ہوئی نہیں، اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں یہ چیز یہ حرام کھانے والا شمار ہوگا۔ یہ نہیں کہ چونکہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے اس لیے فلاں کی چیز تھی، وہ عدالت کے فیصلہ سے پہلے تھی، اب وہ چیز ہماری ہو گئی، ایسا نہیں، وہ چیز اسی کی رہے گی جس کی ہے۔ آپ عدالت کے فیصلہ غلط طریقے سے فیصلہ کر دینے کی وجہ سے وہ چیز آپ کی یا ہماری نہیں ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ کہ تم اس کو لے جاؤ حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ گناہ کے طریقے پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے اس کا ہے۔ کبھی ہم سنائے تھے اس میں جمعہ میں کہ ایک مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے کاندھلا کے، جہاں کے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب جہاں کے تھے، تو وہیں کے ایک مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے انگریزوں کے زمانے میں۔ تو وہاں ان کے گاؤں میں، کاندھلا اس وقت قصبہ تھا، ابھی بھی قصبہ ہی ہے، تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، تو وہاں ایک مقدمہ ہندو مسلمان کا جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے تعلق سے، اور جھگڑا بہت بڑھ گیا، پھر ناک کا مسئلہ بن گیا، دو قوم کا مسئلہ بن گیا، ایک طرف ہندو ایک طرف مسلمان۔ اب معاملہ بہت دور پکڑ گیا، معاملہ عدالت میں پہنچا۔ اب مسلمان کہنے لگے کہ سب لوگ مل کر کے کہ اگر ہم اس کو جیتیں گے تو اس پر مسجد بنائیں گے، اب وہ ایک اور جذباتی چیز ہو جاتی ہے۔ اب غیر مسلم کہنے لگے کہ اگر ہم لوگ جیتیں گے اس پر مندر بنائیں گے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا، انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کا جج تھا، تو انگریز نے کہا کہ ایسا کرو بھائی، دونوں آدمی جب دونوں فریق جھگڑ رہے ہو تو کوئی ایک بات طے کرو، یعنی تم دونوں فریق کسی آدمی پر متفق ہو، ہے نا، کسی سالس پر، کہ وہ جو کہہ دے گا ہم مان لیں گے۔ تو مسلمانوں نے مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا، اور غیر مسلموں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، وہ سالس رہیں گے، وہ جو فیصلہ کر دیں، وہ جو کہہ دیں گے ہو جائے گا، ہم مان لیں گے۔ بات طے ہو گئی، تاریخ متعین ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلائیں گے کہ زمین کس کی ہے۔ ہو گیا، طے ہو گیا، تاریخ آئی، ایک طرف مسلمان پوری تیاری کے ساتھ اپنا، اور ایک طرف غیر مسلم، مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا،
کہا کہ آپ اس زمین کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ زمین کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ زمین غیر مسلموں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین غیر مسلموں کو دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ان کی زمین ہے، ان کو دے دی جائے۔ تو جج نے کہا کہ اس پر وہ مندر بنائیں گے، بولے کہ ان کی زمین ہے، کچھ بھی بناوے، لیکن میری جانکاری میں زمین اسی کی ہے۔ تو انگریز جج نے فیصلہ لکھا، اور اس فیصلے میں لکھا باضابطہ کہ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق یہ زمین غیر مسلموں کو دی جاتی ہے، اور آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ یہ جملہ ساتھ لکھا ہو کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ لکھا ہے کہ جو غیر مسلم وہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور اس جگہ مسجد ہی بنے گی۔ کہ مطلب اتنا یہی چیز تو صحابہ کرام کے اندر تھی، جو چیز جس کی ہے اس کی ہے۔ ایک یہودی کا جھگڑا ہو رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قاضی شریح جو ہے وہ قاضی ہے، ان کے پاس مقدمہ پہنچ رہا ہے، اور دلائل کو دیکھ کر کے قاضی جو ہے خلیفہ وقت نہیں بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ میرے بیٹے سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں میرے بیٹے کی غلطی ہے۔ اس انصاف کی دعوت اسلام دیتا ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت کا کام جو ہے ایسے نہیں لیا ہے، جو انصاف ہے انصاف ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں تدلو بہا الی الحکام، تم اس کو لے کر کے جاؤ حاکموں کے پاس، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم کھا جاؤ گناہ کے طور پر، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم جو فیصلہ کرا رہے ہیں وہ غلط ہے، صرف زور پر فیصلہ کرا رہے ہیں۔